اب آئیے کچھ منٹ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مزہ تبدیل کیا جائے اور خطابت کے لیے ایک مقرر کا میں سہارا لوں گا، لیکن اس سے پہلے نعت پاک کے ایک شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدینے کے باغ و بہار دیکھائیں، وہ دیکھائیں۔ یقین جانیے کچھ ایک سال پہلے مجھے بھی جانے کا موقع ملا، اور مکے کے اندر جو مکے اور مدینے کی کبوتروں کو جب دیکھا تو دانے لے کر اسے کھلانے لگا۔ اس کے بعد جب کبوتر کی دیکھنے کی کیفیت یوں ہوئی کہ کبھی انڈیا میں اپنے چھت پہ یا گھر پہ کہیں ہوتے ہیں تو طبیعت اس میں سے ایسی لگتی ہے کہ اے کاش لگ رہا ہے کہ کہیں مدینے کا اس میں سے کوئی ایک کبوتر نہ ہو۔ نعت پاک کی شکل میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو اساتذہ کرام کی بھی پیچھے سے توجہ چاہتا ہوں۔ یہ انجن میرا مضبوط ہو جائے، خدا کی قسم یہ ڈبہ خود بخود دوڑے گا۔ یہ انجن سے بھی ہم توجہ چاہتے ہیں، باقی تو اس کو دوڑا لینا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے دوستو کہ میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے۔ آپ سبحان اللہ نہیں بولیے گا، 15 سال ہو گئے یہی کام کرتے ہوئے۔ خود میں شعر پڑھوں گا، خود کہوں گا آئے آئے، پھر کہوں گا واہ رے میں کیا کروں۔ جب داد نہیں دی گیا تو یہی کریں گے۔ 3 کلو کی منڈیا ایسے ہلا رہے ہیں، 2 انچ کی زبان آپ سے نہیں ہل پا رہی، تھوڑا بولے۔ اب میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس شعر پر وہی شخص داد دے گا جو مرد ہوگا، جو خاموش ہوگا، ہم سمجھ لیں گے ہے کہ نہیں؟ تھوڑا دیکھتا ہوں انشاءاللہ، اس سے بڑا چیلنج میں کر بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں میرے دوستو، میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خواب میں سرور کونین کا پیکر چمکے۔ چاہتا ہوں ہاں میرے اللہ، ہاں دیکھیں میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خواب میں سرور کونین کا پیکر چمکے، ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کر چھت پر دانے، جانے کس وقت مدینے کا کبوتر چمکے۔ ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کر چھت پر دانے، ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کر چھت پر دانے، جانے کس وقت مدینے کا کبوتر چمکے۔ میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خواب میں سرور کونین کا پیکر چمکے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی محمد نعمان نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العلي العظيم۔ راہ اسلام دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے، راہ اسلام دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے، اسی راہ پر مسلمانوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ پھر اسلام کے فرزند پیدا ہو، ضرورت ہے کہ پھر اسلام کے فرزند پیدا ہو۔ عزیزو، دین کا پرچم پھر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ دنیا کہ جس دنیا پہ دنیا بھر کو رشک آیا، وہ دنیا کہ جس دنیا پہ دنیا بھر کو رشک آیا، اسی دنیا میں وہ دنیا بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ گلشن کہ جس کو مدینے کے مالی نے سجایا تھا، نئے سرے سے وہ گلشن سجانے کی ضرورت ہے۔ باوقار
علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز معتبر علماء کرام، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس گفتگو سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کی جد و جہد تگودو خطیب ہند جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب اور اسی طرح قاری عبد الصمد صاحب نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما لے۔ بہترین آواز کے ساتھ، بہترین عمدہ گلوں کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے اور ابھی سننا باقی ہے۔ ایک پیغام آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے کر کے میں اجازت چاہوں گا، گزارش ہے کہ عمل کی نیت سے سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عزیزان محترم، یہ رب کا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا ہے، مردہ دلوں کا علاج بنایا گیا ہے، نمونہ عبرت بنایا گیا ہے، خزینہ خیر و برکت بنایا گیا ہے، مردہ دلوں کو علاج بخشنے والا بنایا گیا ہے۔ جو قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن پر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اس کو ترقی نصیب کر دیتا ہے۔ خود نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم ہے اس کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے امت محمدیہ، اے ایمان والوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، سینے سے لگائے رکھو گے، تمہارے حالات خراب نہیں ہو سکتے ہیں، تمہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، ٹیڑھی نگاہ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ ایک اللہ رب العزت کی کتاب ہے، ایک محمد عربی کی کتاب ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ جو قرآن کریم کو اپنائے گا، قرآن کو سینے سے لگائے گا، قرآن پر عمل کرے گا، ہر غم کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر قرآن کو راستہ بنائے گا، آئیڈیل بنائے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ترقی پا جائے گا، اس کو ترقی مل جائے گی۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ دین کا مجموعہ، دین کا خلاصہ، دین کا گلدستہ وہ دو ہی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک رب کا قرآن ہے اور دوسرا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ اللہ عزیزان محترم، رشد و ہدایت ہر دور کی ضرورت رہی ہے، ہر دور میں رہنے والے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ رب کائنات نے ہدایت دینے والے، ہدایت کا ذریعہ بننے والے بھیجے اور ان کو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ جنہوں نے اپنایا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہیں اپنایا وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں غور کیے ہے کہ وہ آئے، ان کا پیغام ان تک تھا، جب چلے گئے ان کا پیغام بھی چلا گیا، لیکن جب باری آتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کریم کی، جو قرآن کریم معجزے کی شکل میں آیا ہے، آپ علیہ السلام آئے، اس کو پھیلایا، اس کو پڑھایا اور اس کے بعد یہ قرآن ہمارے درمیان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ آج تک قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مینار بن گیا ہے، روشن چراغ بن گیا ہے، ہدایت کا راستہ بن گیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ صفت بخشی ہے کہ قرآن کریم بولتا ہے، قرآن گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے دنیا کا کوئی کاغذ، کوئی کتاب گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنی ہوگی، لیکن آپ جب قرآن سے پوچھیں گے اے کتاب الہی تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے، قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن کریم ہے۔ اگر آپ قرآن کتاب سے پوچھیں اے کلام الہی تجھے کس نے بھیجا ہے، قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین، کہ میرے رب نے مجھ کو بھیجا ہے۔
رب العالمین نے اتارا ہے۔ اگر آپ قرآن سے معلوم کریں اے کتاب الہی تو کس زبان میں بھیجی گئی ہے تو قرآن جواب دے گا بلسان عربی مبین، میں عربی زبان میں بھیجی گئی ہوں۔ اگر آپ سوال کریں اے کتاب الہی تو کس پر اتاری گئی ہے، قرآن جواب دے گا نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، میں محمد عربی پر اتاری گئی، میں محمد عربی پر بھیجی گئی۔ اگر آپ قرآن سے سوال کریں اے کتاب الہی تو کس شہر میں آئی ہے، قرآن جواب دے گا ھذا بلد الامین، میں مکہ شہر میں بھیجی گئی ہوں۔ اگر آپ سوال کریں اے کتاب الہی تو کس مہینے میں آئی ہے، قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں بھیجی گئی۔ اگر آپ سوال کریں اے کتاب الہی تو کس رات میں اتاری گئی، قرآن جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں اتاری گئی ہوں۔ اگر آپ سوال کریں اے کتاب الہی تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تجھے کیوں بھیجا گیا ہے، تجھے کیوں اتارا گیا ہے، نبی کو کیوں بھیجا گیا ہے، اے کتاب الہی بتا تیرا مقصد کیا ہے، تو قرآن جواب دے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ میں مؤمنین کے لیے رحمت اور شفا بن کے آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشیاں نصیب دے گا، رحمتیں اتارے گا، برکتیں نصیب کر دے گا۔ افسوس جس قوم کے پاس اتنی قیمتی اثاثہ ہو، اپنے نبی کا اتنا قیمتی سرمایہ ہو، وہ قوم آج روتی ہوئی پھرے۔ جس قوم کے پاس اتنا قیمتی سرمایہ ہو وہ دوسروں کی دہلیز پر بھیک مانگے۔ آج جس قوم کے پاس اتنا قیمتی اثاثہ ہو وہ دوسروں کی دہلیز پر جا کر اپنے دامن کو وار کر دے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ نہیں میرے عزیزوں، رب کریم نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، قرآن نے اعزاز بخشا ہے، اور قرآن کریم کی طاقت ہے کہ اللہ کا قرآن جس کے سینے میں آ جاتا ہے وہ غنی بن جاتا ہے۔ رب کا قرآن جس کے سینے میں آ جاتا ہے وہ طاقتور ترین بن جاتا ہے۔ رب کا قرآن جس کے سینے میں آ جاتا ہے وہ معزز ترین بن جاتا ہے۔ ارے آج تو حد یہ ہو گئی ہے کہ میں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور تو اور آج میرے اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے والوں سے نہ پڑھانے والوں سے محبت رہی ہے، بلکہ آج ان سے بھی میرے دل میں شکایت ہے جو قرآن کریم کو پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو مدارس اور مکاتب اللہ نے نظام قائم کیا ہے، ان سے بھی میرے اور آپ کو تعلق اور محبت نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب یورپ کا دورہ کر کے آئے تو انہوں نے آ کر کہا اے ہندوستان کے مسلمانوں، میری بات توجہ کے ساتھ سنو، میں ہندوستان سے لے کر یورپ کا دورہ کر کے آیا، وہاں کی تہذیب کو میں نے پرکھا، وہاں کے نظام کو میں نے دیکھا، اور وہ لوگ کہ جن کے سینے میں کلمہ تھا، جن کے سینے میں قرآن تھا، جن کی زبانوں پر رب کی کتاب کی تلاوت تھی، لیکن آج انہوں نے جب قرآن کو چھوڑا، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کریم کو اٹھا کر رکھ دیا۔ میں نے دورہ کیا ہے تو ان میں سے رب اکبر کی قسم ان میں سے کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا۔ جبھی تو کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے زمانے میں تاریک قرآن ہو کر۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس قرآن کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اے نوجوانوں، فلسطین کی یہ حالات اور یہ غزہ کے حالات، آج حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اے نوجوان، تجھے پکڑ رہے ہیں، تجھے ہلا رہے ہیں۔ اے نوجوان، آجا قرآن کریم کو پڑھ لے، قرآن کریم پر عمل کر لے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میرے یہاں بیٹی نہیں ہوئی تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، دعاؤں کے بعد مجھے اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد میں نے خوشی میں پیغام دیا، خوشی میں جملہ بول دیا کہ جب یہ بیٹی
بڑی ہوگی اس کی رخصتی کروں گا، دنیا کی تمام دولتیں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جا اس کو قرآن کریم پڑھا دے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے دے، اور جب اس کی رخصتی ہونے لگے تو پھر اس کو تو رخصتی میں قرآن کریم دے دینا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم سے جڑنے والا، قرآن پڑھنے والا دنیا کی ہر دولت سے مالا مال ہے، ہر قیمتی چیز اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ معزز سامعین